اب لیکن مووی میں دیکھیے کس طرح سے اس چیز کو پیش کیا گیا کہ ایسا لگتا ہے عورت صرف اور صرف جو ہے پتلا ہے، اور وہ کھیتی ہے، کھیتی بتا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی خواہش کو کسی طرح پوری کرنی ہے، آپ سامنے والے کو بالکل نہ دیکھیں، بالکل اپنی خواہش کو بس خالی پوری کرنی ہے، جس طرح سے چاہے کریں۔ کمینوں نے قرآن پاک میں یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس آیت کے بعد کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بتائیے اگر یہ مقصد ہوتا ہے اسلام کا، قرآن کا یہ مقصد ہوتا، نعوذ باللہ، کہ آپ اپنی عورتوں کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کے اوپر ظلم کریں، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ظلم کر سکتے ہیں، اجازت ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ آپ ڈریے اللہ سے؟ پھر کسی غیر کے بارے کیوں کہا جاتا آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے؟ تو کیا ایک عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حکم دیا جاتا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ قرآن کی بات ہو گئی، اب دوسری بات سمجھتے ہیں۔ یہ بتایا گیا عورت اگر حالت حمل میں ہے تو آپ جو ہے اس کے اوپر زیادتی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اسے بلا سکتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، زور اور زبردستی کر سکتے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالت حمل میں یعنی اگر عورت پریگنینٹ ہو، اس حالت میں کیا شوہر بیوی کے قریب جا سکتا ہے؟ یہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس چیز کو منع نہیں کیا ہے، اس چیز کی اجازت دی ہے شوہر کے اوپر کہ وہ چاہے تو جا سکتا ہے، یہ ایک اجازت ہے۔ عورت، اسلام نے ایک طرف یہ بتایا کہ آپ جو ہے عورت کے قریب جا سکتے ہیں، اسلام جو ہے جہاں پہ یہ بتایا کہ آپ عورت کے قریب جا سکتے ہیں، اسی دوسری طرف جو اسلام جو ہے مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں۔ عورت کا کھانا پینا اور صحت کا ذمہ دار جو ہے اس کا مرد ہے، اس کا شوہر ہے۔ عورت اگر حالت حمل میں ہے اور اگر اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو کیا مرد جو ہے اس کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ ظلم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ اس کی بیوی کا رغبت اور اس کی بیوی کا صحت کا خیال کرتے ہوئے اگر اس کے اوپر زور اور زبردستی کرنے کی وجہ سے اس کے صحت پر فرق آ سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ملتی آپ کو کہ آپ اس کے اوپر، صرف آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو اجازت ہے، اس بنا پر آپ عورت پر اور بیوی پر جو ہے ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ جہاں اجازت دی گئی ہے وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ، عورت کی صحت جو ہے آپ کے اوپر موقوف ہے، اگر وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس لیے آپ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ اجازت صرف ہے، اجازت کب ہے؟ عام حالت میں۔ عام حالت میں تو سب مانتا ہے، لوگ کرتے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور کسی طرح سے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر منع نہیں کیا ہے، تو آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کنڈیشن ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر منع کیا ہے کسی وجہ سے جو ہے، پھر آپ یہ اجازت کا جھنڈا لے کر نہیں جا سکتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے لہٰذا ہم جو ہے کریں گے، ظلم زیادتی کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کا نقصان ہو۔ اسلام نے جو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ حمل کے دوران جو ہے اب بیوی سے مل سکتے ہیں، کیوں اجازت دی؟ دیکھیے، حمل کے دوران جو ہے اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ اس وقت تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اگر کوئی نقصان ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ نقصان ہے یا اس کے قریب جائیں گے تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا کوئی اور بات ہو، تو آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہر مسئلے میں ہے، ہر جگہ یہ کنڈیشن اور یہ اصول لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے درست ہے لیکن خاص کنڈیشن میں اگر کوئی منع کرتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، تو آپ اس کے قریب یا وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ عام حالت کی بات ہے، صرف اجازت کی بات ہے، اور یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ
حمل کے حالت میں آپ قریب جائیں گے تو اس سے کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ قریب نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حمل کے دوران حمل ہے پریگننٹ ہے، اور چاہے کتنا بھی نقصان ہو، صحت اس کے خطرے میں ہے، ڈاکٹر منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کے اوپر جو ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مووی کے اندر جس طرح سے دکھایا گیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو، جو بھی ہو، یہ شوہر جو ہے آپ کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، ان کمینوں سے، کہ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتے ہو حمل کے حالت میں؟ کیا تم حمل کے حالت میں کہیں اور چلے جاتے ہو، جنگل چلے جاتے ہو؟ دنیا میں سارے لوگ کرتے ہیں۔ اگر اسلام میں یہ چیز بتائی گئی ہے تو اس میں کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے؟ یہ سارے لوگ کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ نارمل ہے، کر سکتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر خاص کنڈیشن میں کوئی منع کر دے نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام میں بھی یہی ہے، لیکن اگر اسلام کہہ دیتا ہے اور مووی کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے جو ہے گودی میڈیا یا گودی فلم میں کر جو ہے اگر ان چیزوں کو دکھائے، ذہنوں میں ڈالا جائے، تو فوراً مان لیں گے ارے اسلام میں ایسا ہو گیا، اسلام میں کہہ دیا ہے۔ لیکن جبکہ اسلام میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہر ایک کنڈیشن کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ شوہر کو صرف حاکم بنایا ہے تاکہ وہ گھر کو لے کر چلے، خاندان کو لے کر چلے، فیملی کو لے کر چلے۔ حاکم اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ظلم کرنے والا حاکم نہیں بنایا ہے کہ آپ سے ظلم کریں، جتنا ہو سکے ظلم کریں، من مرضی چلائیں اور اپنی بیویوں کے اوپر جو ہے ظلم کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف گھر کو لے کر چلنے کے لیے اسے حاکم بنایا گیا، اس کا مقام بتایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے اوپر ظلم کرے۔ دیش کا بادشاہ بھی اگر ظالم ہو جائے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے بادشاہ کی بنا پر جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا یا اسے اچھا کہا جائے گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ درندہ دکھایا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے اس دنیا میں، کام دھام کچھ نہیں ہے، روزی روٹی کا کچھ نہیں ہے، بس کیا کرنا ہے، بچہ پیدا کرنا ہے اور صرف بیویوں کے اوپر ظلم کرنا ہے اور صرف یہی کام کرتے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے اندر اسلام ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان سب چیزوں کو بائیکاٹ کریں اور جتنا ہو سکے ایف آئی آر کریں، آج سے تہیہ کریں کہ کوئی بھی مووی نہیں دیکھیں گے۔ آپ مووی دیکھتے ہیں اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ان کمینوں تک پہنچتا ہے، یاد رکھیے اس کی بھی پکڑ ہوگی اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ بائیکاٹ کریں، خوب بائیکاٹ کریں، اور جو قرآن کی آیت دی گئی ہے، اس آیت، جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، ریفرنس دیا گیا ہے، اس آیت سے ایک آیت پیچھے لیں اور اس آیت کو بھی لیں اور اس آیت کے ایک آیت اور لیں آگے، اس کے بعد پھر آپ مطلب سمجھیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ حیض کے درمیان جو ہے، پیریڈ کے درمیان جو ہے آپ عورت کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نقصان ہے، وہ فاسد خون ہے، وہ گندگی ہے، گندا خون ہے۔ آپ اگر قریب جاتے ہیں تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور بیوی کے اوپر بھی ظلم ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے بیوی جتنی تکلیف میں رہتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت جو ہے بیوی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں اسلام کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ نقصان ہے، یہ گندگی ہے اور اس سے نقصان ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ خود منع کر دیا ہے۔ اگر درندگی دکھانی ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ حیض کے پیریڈ کے درمیان آپ نہیں جا سکتے، بلکہ کہتا جاؤ۔ ارے کھیتی ہے، یہ مووی میں جس طرح سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کھیتی ہے، کھیتی بول کر ایسا لگ رہا ہے کہ ظلم کرو بالکل، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتا؟ کہتا کہ جاؤ، کھیتی ہے، خون کے لیے کیوں منع، پیریڈ کے درمیان کیوں منع کرتا؟ لیکن اللہ نے منع کیا ہے۔ حمل کے لیے اس لیے نہیں منع کیا کیونکہ اس وقت کوئی نقصان نہیں۔ اور آج یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکلی یہ پروف ہے کہ آپ جو ہے پیریڈ کے درمیان نہیں جا سکتے، اگر جاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو آج یہ خود ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اس لیے اسلام کو اگر توڑ مڑول کر پیش کریں گے تو آپ بدزن ہو جائیں گے۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں ان کمینوں کو کہ اگر تمہارے اندر دم ہے
اور تمہیں اسلام کو بدنام کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مکمل اسلام کو پیش کرو، مکمل اسلام کو پیش کرو، اگر دم ہے تو مکمل اسلام کو پیش کرو۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔